اگر آپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں، غریبی میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں گزاری ہے تو پھر آپ کے پاس آخری موقع، آخری چانس ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے وہ بابرکت دن شروع ہو چکے ہیں۔ آج 13 شعبان المعظم بدھ کا دن ہے، کل 14 شعبان المعظم جمعرات کا دن ہوگا، پرسوں جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور 15 شعبان المعظم کا سب سے قیمتی دن ہوگا۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک انڈا صدقہ کرنا ہے۔ ایک انڈا کتنے کا ہے؟ 30 کا۔ 30 لاکھ کا منافع، اور 30 لاکھ بھی اگر چاہیے ہوں تو آپ کو ان 3 دنوں میں ایسی جگہوں سے انتظام ہوگا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ عمل، یہ وظیفہ بھی بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ 30 روپے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب یہ آپ اس طرح صدقہ کریں گے نا جو طریقہ بتایا جائے گا، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جائیں گے۔ جتنا رب کی بارگاہ سے مانگیں گے رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کے یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ہر مرد عورت کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، جنہوں نے بڑے بڑے وظائف بھی کیے ہیں، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں کوئی بات کی سنوائی نہیں ہوئی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات تک آپ کے پاس موقع ہے۔ ان 3 دنوں میں یا آج یہ عمل کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف ایک دن ہے۔ جب پرسوں جمعۃ المبارک کا رات یعنی کہ دن ختم ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد پھر یہ موقع ختم، پھر اس کے بعد اگلے سال یہ موقع آتا ہے، کیونکہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، ہر دکھ سے نجات، ہر غم سے نجات، ہر پریشانی سے نجات۔ کیسے ملے گی اس کا مکمل تفصیل، طریقہ کار اور یہ انڈا صدقہ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو سمجھتے جانا ہے۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا ہے۔ دنیا اس عمل کی تلاش میں ماری ماری پھرتی، ہر سال لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آج بھی وقت کے ساتھ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص تک پہنچ جائے، ہر پریشان حال شخص تک یہ عمل پہنچ جائے۔ کوشش کریں میرا ساتھ دیں، اپنے خود ٹیلی فون کے ذریعے یا اس میسج کو، اس ویڈیو کو شیئر کر کے یا جس طریقے سے بھی ہو اس کو ضرور دوست احباب تک پہنچائیں، کیونکہ اس رات میں، یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہی ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان المعظم کے مہینے کی راتوں میں، یعنی 15ویں راتوں کو، 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے اس رات میں میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے، اس ترتیب کو سمجھیے گا۔ آپ نے دکان سے ایک انڈا خریدنا ہے، یعنی جو عام فارمی انڈا ہوتا ہے، یا جس طرح کا انڈا آپ چاہیں خریدیں، لیکن حلال جانور کا ہو، مرغی کا انڈا ہو۔ فارمی انڈا جس کی قیمت آج 25 روپے، 20-30 روپے ہے، صرف ایک انڈا خریدیں اور اس انڈے کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، مکمل وضاحت بھی دوں گا، اور صدقہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور توبہ کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کو توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ کریں گے اللہ تعالی ہر بندے کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہے، اور توبہ جو بھی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صدقہ کرنا ہے جس طرح اللہ والوں نے بتایا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا۔ اب سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی آپ کی زندگی سے گناہ ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، آپ نے ان کو تصور میں لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، کیونکہ اس رات سے پہلے آپ اگر توبہ کر لیتے ہیں یا اس رات میں بھی توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ صدقہ انڈا صدقہ کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی زندگی میں خوشی آنے والی ہیں۔ لیکن اگر یہ ویڈیو پہنچنے کے باوجود آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی انجانے سمجھ کر اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے نہیں کرتے، میرے خیال میں وہ شخص نہایت ہی بدقسمت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ تو ضرور کرے نا۔ چلو جس تک نہیں پہنچا وہ تو ایک نہیں پہنچا، وہ تو نہیں کر سکے گا، لیکن جس تک پہنچ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ شخص بڑے ہی مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اور اس ترتیب کے ساتھ صدقہ کرے گا۔ دیکھیں، صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کیوں زیادہ ہوگی۔ اس لیے صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل ترین عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ انڈے کے ساتھ آپ جب صدقہ کریں گے تو صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو یعنی غصے کو، ناراضگی کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ صدقہ قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سما ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ موقع، جس موقع پر صدقہ کرنا، یہ تو اتنی فضیلت کا عمل ہے کہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس قدر اللہ والوں نے اس کے کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب میں صرف آپ کو سب سے پہلے توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اس انڈے کے اوپر جو پڑھائی کرنی ہے، جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ پھر اس انڈے کو آپ نے گھر میں کتنے دن رکھنا ہے تاکہ گھر سے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ مصیبتیں اس کے اندر سمٹ جائیں اور یہ آپ کے گھر سے نکل جائیں۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تقریباً ہر شخص کو آتے ہیں، یہ الفاظ آپ پڑھیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک بڑا استغفار ہوتا ہے، وہ استغفار جو پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ مختصر استغفار، اس کی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں جس قدر میں تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور شب برات کی رات کے میں نے نوافل اور مختلف عبادات اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، آپ ضرور ان نوافل کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اب یہی الفاظ جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اسی طرح آپ نے پڑھنے کے بعد جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے، یا اللہ میری زندگی میں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو بھی خطائیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ تو مجھے معاف فرما، ان راتوں کی برکت سے تو معاف فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ اب میں اس میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ آخر میں دعا کیسے کرنی ہے۔ چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھا کر دعا اپنے کرنی ہے۔ کہتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس بندے کی تمام دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں پھر ضرور ضرور اس عمل کو کریں اور یہ تسبیحات پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ۔ آپ جتنا
اخلاص آپ کے اندر زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی برکتیں زیادہ آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ استغفار پڑھا، یہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ آپ نے ایک ہی ٹائم میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ یہ تسبیحات پہلے پڑھ لیں انڈے والا بعد میں کریں، نہ، جب یہ کرنا ہے تو یہ انڈا آپ کے سامنے ہو۔ دیکھیں یہ جو صدقہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے معرفت کے، رحمت کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کو پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں خرچ کرنا یہ یعنی کہ خرچ کرنے کے متعلق بہت ساری احادیث پاک میں باتیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس آدمی جو خرچ کرنے والا آدمی ہے متقین کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق بھی محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب آپ نے استغفار کر لیا تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا انڈا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، استغفار آپ نے اتنی تعداد میں پڑھ لیا، اور اس کو یہ بھی استغفار بھی آپ نے انڈا سامنے رکھ کر پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ باری تعالیٰ یہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر آپ کی کئی حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد آپ اس عمل کی برکتیں خود محسوس کریں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ بعض نے تو کہا کہ اچانک اس کو اتنی آمدن میں، اتنے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوتا ہے کہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے درود پاک پڑھا، انڈا آپ کے سامنے پڑا ہے، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام پڑھنا ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، یعنی کہ ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے یا اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہے اگر وہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے اور جو اسم صفاتی ہے وہ دونوں سن لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اسم ذاتی ہے وہ ہے یا اللہ، یا اللہ، لیکن اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا سمد، یا سمد، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی کہ سمد۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب اس کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے نا، یقین جانے سنے گے حیران رہ جائیں گے، اس سے دیدار الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام مسائل اور تمام دنیا کی جتنی بھی حاجتیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے اور تمام رکاوٹیں دور فرماتا ہے۔ بلاؤں سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ فقط اس بندے کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کن فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ کن فرما دیتا ہے اس سے پھر جو یعنی کہ کن فرمایا تو وہ سب کچھ اس بندے کے لیے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر، ایک گھڑی کے اندر اگر فقیر کو چاہے تو غنی کر دے، اگر اسی طرح غنی کو چاہے، بادشاہ کو چاہے تو وہ فقیر کر دے۔ اس لیے اس رات میں غنا بانٹی جاتی ہے، اس رات میں رزق بانٹا جاتا ہے، اس رات میں بادشاہت بانٹی جاتی ہے، اس رات میں سب کچھ بانٹا جاتا ہے۔ جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں جو بے نیازی ہے۔ سمد کا مطلب ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے۔ اب ان دو اسم مبارک کو یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، سواد کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر پیش ہے، یا سمد، یا سمد، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا، یا اللہ یا سمد ایک مرتبہ، یا اللہ یا سمد
سمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا سمد 3 مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، اور سمد کا مطلب بھی ہے بے نیازی والے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالحاصل نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے۔ سمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز ہی نہ ہو، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے سمد وہ ذات ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی ہے کہ مراد وہ سردار ہے جس کی صحت کامل ہو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے نا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل بھی فرما لیتا ہے اور اس پر لطف و کرم کی بارش بھی کر دیتا ہے، اس کی زبان میں صداقت پیدا کر دیتا ہے، اس کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بہت جمالی عمل ہے، اور کہتے ہیں یہ صاحب کشف بننے کے لیے جو شخص اپنی نجی زندگی میں سچائی کو اپنا کر اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیف زبان ہونے کا سیف زبان بنا دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ جو بھی زبان سے نکالے گا انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی بے نیاز ہونے کا، لوگوں سے، ان تمام دھندوں سے، دنیا کے دھندوں سے بے نیاز ہونے کا یہ عمل ہے۔ اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ جب بھی اسے کبھی کوئی مالی ضرورت پیش آئے تو بس اسم پاک کا ورد شروع کر دے، اس کی ہر ضرورت پوری ہو جایا کرے گی۔ اس کو پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا، اسے کوئی غم اور خوف باقی نہیں رہتا۔ تو ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح کسی کو اضافہ رزق چاہیے، بھوک اور افلاس دور کرنے کے لیے، کاروبار میں خوب خیر و برکت کے لیے، دوسروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے، کسی کی بری عادت سے ہٹانے کے لیے، اور ایسا کام جس میں بے نیازی کا دخل ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی مفید اور سب سے اعلیٰ عمل ہوتا ہے۔ اگر آج آپ ان دنوں میں کسی ایک دن بھی کر لیتے ہیں تو آگے والی زندگی میں اس کو کرنے سے آپ کی فوری طور پر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو بات ہے اس عمل کی برکت پورا سال ملتی رہتی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جب یہ مکمل عمل کر لیں گے تو پھر انڈے کے اوپر دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد انڈے کو اپنے پاس ابھی رکھنا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کتنے دن رکھنا ہے، کتنا ٹائم رکھنا ہے، یہ بات میں بتاتا ہوں، پہلے اس کی پڑھائی سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھا آپ نے، یہ دونوں اسماء مبارکہ کو پڑھا، اب سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اور اس رات میں بہت سارے نوافل کے اندر سورۃ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سورۃ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے اس کی 4 آیات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت ہر ایک سمت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی۔ حضور فرماتے جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، اور 300 شہیدوں جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ ارض و سما کا مالک ہے اللہ، وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کی بارش کر رہا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے عزت چھین بھی لیتا ہے، وہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا،
وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے۔ وہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فقط فرماتا ہے کن ہو جا۔ کائنات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کائنات میں اس کے جلووں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے ہمیں چاہیے، یہ کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ اب آپ نے انڈے کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور اس انڈے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب اس انڈے پر دم کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد، اور یہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے حالت دعا کے اندر ہاتھ آپ کے اٹھے ہونے چاہیے، جیسے میں نے شروع میں طریقہ بتایا تھا اسی طرح اپنا چہرہ بھی اٹھانا ہے آپ نے، اسی طرح آپ نے اٹھا کر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا 3 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ جو تیری بارگاہ میں صدقہ کر رہا ہوں اس صدقے کو قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کی جتنی حاجتیں ہوں گی، جتنے مقصد ہوں گے، آپ نے ایک ایک کر کے اپنے جو ہے اس کو اپنی زبان پر لاتے جانا ہے، یعنی کہ جتنا مانگتے جائیں، اولاد، شہرت، جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ اس کو مانگتے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ دیکھیں صدقہ عمر میں، مال میں اضافے کا سبب ہے، اس لیے کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں پر، پرندوں پر ہی کیوں نہ کیا جائے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، اسی ترتیب کے سب جب دعا مکمل کر لیں گے، اس انڈے کو آپ نے اپنے گھر میں 3 دن تک رکھنا ہے، اور 3 دن تک رکھنے سے اس کی جو برکتیں، اگر آج کریں گے تو پھر آپ کو اگلے 3 دن تک رکھیں گے، کل کرتے ہیں تو اس سے اگلے 3 دن تک رکھیں گے، پرسوں کرتے ہیں جمعے کو تو اس سے اگلے 3 دن تک رکھیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد اس کو آپ پانی میں بھی بہا سکتے ہیں، جانوروں کو بھی ڈال سکتے ہیں، درخت کے نیچے دفن بھی کر سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو۔ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، پانی میں بہائیں گے، مچھلیاں کھا لیں گی، کوئی اور چیز کھا لے گی، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو زندگی بھر نصیب ہوں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔